نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا دونوں جہاں کے دولہا سرور انبیاء محبوب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں و دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے اور اس کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن مقدس میں ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور تم میں سے جو علم حاصل کیا اور ایمان لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجے کو بلند کرے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام انبیاء کے وارثین میں سے ہیں، یعنی انبیاء کے علموں کے وارثین جو ہیں، علم کے جو وارثین ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اور ایک حدیث ہے مبارکہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کانبیاء بنی اسرائیل، یعنی میرے امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے علماء کا فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ میری امت کے علماء اس طرح سے ان کے درجے ہیں، اس طرح سے ان کا مقام ہے جس طرح سے بنی اسرائیل کے نبیوں کا مقام ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میرے عالم سے مصافحہ کرے، جو میرے عالم سے مصافحہ کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے میرے عالم کے ساتھ معانقہ گلے ملایا گویا کہ اس نے میرے ساتھ گلے ملایا، اور جس نے علماء کی مجلس میں بیٹھا، یعنی عالم دین کی مجلس میں اگر کوئی بیٹھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اسے جنت الفردوس میں بٹھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء دین و مفتیان اعظام کا کتنا رتبہ، کتنا مقام ہے۔ اور آج کل ہم اور آپ اپنے علماؤں کے نقش قدم کو بھول چکے ہیں، ان کے تعلیمات کو بھول چکے ہیں، اور جو ہے ان کی پیروی کرنا ہم چھوڑ چکے ہیں، اور ہم اپنے علماء پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی نسخ اور کمیاں نکالتے ہیں،
گویا ایک امام اور ایک مسلین کے درمیان کے اختلافات ہی کو دیکھ لیجئے، دیکھیں کہ اپنے امام کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر بڑھایا ہے کہ یہ جو علماء ہیں، یہ جو امام ہیں، یہ ہمارے گدی نشین ہیں، تخت نشین ہیں، یہ وارثین انبیاء ہیں، یہ جو ہے مہمانان رسول ہیں، یہ عالم دین، ان کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمودات ہے کہ ہم اور آپ اسی لیے شاید کہ علماء کرام سے جلتے ہیں، اسی لیے ہم اور آپ جو ہے مفتیان کرام سے قرآن رکھتے ہیں، اسی لیے ہم اور آپ ائمہ مساجد سے قرآن رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، اسی لیے ہم اور آپ نہ کیا جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں قرآن میں، احادیث میں، یہ علماء کرام کے شان کو عیاں کرتی ہے، اور باشرح جو علماء کرام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام کو بلند و بالا عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہمارے استاذوں کے اور جو ہمارے استاذوں کے استاذ ہیں ان کے بھی اللہ تبارک و تعالی مرتبوں کو بلند و بالا عطا فرمائیں۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے عقیدے آج کل کس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کو اپنا سربراہ، اپنا رہنما مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضور کے گدی نشین ہیں، یہ حضور کے تخت نشین ہیں، یہ وارثین انبیاء کرام ہیں، اور پھر اس کی نسخ اور کمی کو نکالتے کس قدر ہیں کہ آپ کو ایک واقعہ اور ایک دو چار باتیں ہی آپ کو بتا دی جائے کہ ہمارے اماموں کے اور جو ہے ہمارے مسلین کے درمیان کے جو ہے رشتہ اخوت کس قدر ہے امام اور مسلین کے۔ دیکھیے اگر امام قرأت کرنے میں، قرآن شریف پڑھنے میں اگر غلطی کرتے ہیں تو امام صاحب کو بتائیں کہ امام صاحب آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اگر امام صاحب کسی مسئلے میں بتانے میں غلطی کر رہے ہیں تو اسے کہیے امام صاحب آپ کی اس میں غلطی ہے، آپ جو ہے درست نہیں فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ایک تو یہ ہونی چاہیے کہ علماء کا فیصلہ، ائمہ مساجد کا فیصلہ، ائمہ مساجد کے ہیڈ جو ہے جو وہ کریں، علماء دین کریں، مفتیان کرام کریں، بڑے بڑے ہمارے اکابر اور علماء کریں، ہر کوئی عام اور فام آدمی آ کر کے جو ہے غلطی نہ نکالے۔ ہاں جس چیز میں قرآن پڑھنے میں اگر غلطی کر رہے ہوں تو بتائیں، اگر رکوع و سجود میں غلطی ہو رہی ہو تو یہ بتائیں، اگر ان کے جو ہے طور طریقے میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں، جس طرح سے جو ضروریات چیز ہے وضو میں اگر کچھ غلطی کر رہے ہیں یا وضو کو بتانے میں، وضو کے طریقے بتانے میں کچھ غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کو بتائیے۔ فرض و واجبات کو اگر وہ ترک کر رہے ہیں تو اس میں بتائیے، اس میں اصلاح آپ کی بھی ہوگی اور ان علماء کی بھی ہوگی اور اس ائمہ کی بھی ہوگی۔ مگر آج کل ہم اور آپ اصلاح کس بات پہ کرتے ہیں؟ مسلین آتے ہیں مساجدوں میں، آنے کے بعد میں کہتے ہیں امام صاحب آپ نے چٹائی نہیں بچھائی، یہ کوئی چٹائی بچھانا فرض تھا امام کے اوپر؟ وہ تو آپ بھی بچھا سکتے تھے۔ دیکھتے ہیں امام صاحب یہاں کوڑا رکھا ہوا ہے تو امام صاحب کے اوپر فرض ہے کہ وہ مسجد کی صاف ستھرائی کرے، عوام کی نہیں، مسلین کی نہیں، کچرا کرے مسلین حضرات اور صاف کرے، جھاڑو لگائے امام حضرات۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور کچھ حضرات، کچھ ائمہ حضرات نے اگر کی ہے تو وہ ثواب کے نیت سے کی ہے، ثواب کی نیت
جیسے انہوں نے جھاڑو لگایا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر میں کوئی جو ہے اللہ کا بندہ سب کوئی برابر ہے، کوئی امام نہ کوئی رہبر نہ کوئی رہنما نہ کوئی مصلین نہ کوئی جو ہے مقتدی، بلکہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ تو برابر ہیں تو اللہ کے نزدیک اللہ کے گھر کو صاف ستھرائی اگر کچھ حضرات نے کی ہے ثواب کے نیت سے، تو عوام اسے جو ہے اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں امام صاحب تو ایسا کر رہے تھے، آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ان چیزوں پہ ہمیں تبصرہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت خامیاں ہیں اپنے اماموں کی، توہین اس قدر کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ ہمارے یہاں نہیں آئے، آپ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، تو بات آپ کی کون سی مانی جائے گی؟ جو قرآن اور حدیث اور شریعت میں ہو وہی بات آپ کی مانی جائے گی۔ آپ کی اگر قرآن اور حدیث اور شریعت سے ہٹ کر کے بات کوئی آپ کر رہے ہوں تو آپ کی وہ بات امام صاحب نہیں مانیں گے۔ جو ہی آپ کے امام صاحب نے ان کی بات نہیں مانی، بس بغاوت چالو کر دیتے ہیں، خرافات چالو کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی، مسئلہ و مسائل بتائے، طور طریقے بتائے، قرآن کے فرمان رب کے فرمان کو سنائے، فرمان مصطفی کو سنایا، مگر ان چیزوں پہ دھیان نہیں جاتا ہے۔ عوام کی جو دھیان جاتی ہے بس یہ ہے کہ امام صاحب نے ہمیں ایسا کیوں سنا دیا، ہماری بات کو کیوں نہیں مانا، اور جو ہم نے اسے جو کچرا اٹھانے کے لیے کہا کیوں نہیں اٹھایا، ہم نے اسے جو ہے مصلی بچھانے کے لیے کہا اس نے کیوں نہیں بچھایا، ہم نے جو لائٹ آف کرنے کے لیے کہا انہوں نے کیوں نہیں مانا، ہم نے جو ہے مسجد میں کوڑے دیکھے اور اسے بتایا کہ اٹھوائے کیوں نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں میں خرافات کر کے ہم اپنے نمازوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم جو ہے توہین وارثین توہین جو ہے نبی کے وارثین کی توہین کر کے جو ہم اپنی نمازوں کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے اماموں پر تنقید کر کے ہم جو ہے اپنی نمازوں کو برباد کر رہے ہیں۔ خدا را ایسی غلطیوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ایسی غلطی جو ہم اور آپ نہ کریں، اپنے امام سے اخوت رکھیں، محبت رکھیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو اپنے اماموں سے، اپنے مدرسے کے مدرسین سے، اپنے علاقائی علماء دین سے، وہ مفتیان کرام و شرح متین سے بہت ہی محبت رکھتے ہیں، اخوت رکھتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ جو ہے تنقید کرتے ہیں۔ ہم اپنے ائمہ کے، ہم اپنے سرداروں کے جو ہم اس قدر توہین کرتے ہیں، اس قدر برائیاں کرتے ہیں، تو کیا لوگوں میں کیا میسج جاتا ہے؟ وہیں اگر امام صاحب نے حرام اور حلال کی تمیز سکھا دی تو وہ دوسرے روز پڑھانے آ جائیں گے کہ حرام و حلال کی تمیز آپ نے ہمیں بتائی تھی۔ اگر وہی سود خوری پر بیان کر دیے تو دوسرے روز آ جائیں گے اور کہیں گے ہمیں آپ نے کہا، بلکہ کسی کا نام امام نہیں لیتے ہیں۔ ہاں، جسے قرآن نے حرام کہا ہے اسے حرام بتاتے ہیں، جسے حدیث نے حلال کہا ہے اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور اسی میں ہم اور آپ جو ہے اپنے علماء سے بغض رکھے ہوئے ہیں۔ خدا را ان بغض کو دور کیجئے اور علماء دین سے محبت کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مہمانان رسول کی جو عزت و قدر کرے گا تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام کو دنیا میں بھی بلند کرے گا اور آخرت میں بلند کرے گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا یہی مقصد تھا، اس گفتگو کو رکھنے کا یہی مقصد تھا۔ آپ لوگ برا نہ مانیں کہ آپ کس لوگوں کو کہا گیا، بلکہ یہ آج کے حالات ہیں،
ان حالاتوں پہ اگر نہ بولا جائے، ان حالاتوں میں اگر نہ کچھ کہا جائے تو بتائیے کیا کہیں، کیا بات کریں؟ اگر ہم اور آپ ائمہ حضرات اور جو ہے مقررین حضرات ان چیزوں پہ بیان نہیں کریں گے تو بتائیے کون بتائیں گے آپ کو اور ہم کو؟ تو ہمیں کوئی اپنے اوپر نہ لے، بلکہ یہ ویڈیو سبھی عام مسلمان کے لیے ہے، ہمارے لیے، تمہارے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرمائے۔ اگر لغزشیں، خطائیں، غلطیاں ہم سے ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔